یہ کہانی ہے حاصل پور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کی۔ کہنے کو تو وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، پر اس کا اثر پوری سلطنت پر تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر زندگی تو معمول کے مطابق چلتی تھی، گھروں میں کھانا بھی پکتا تھا، گلیاں اور بازار بھی لگتے تھے، لیکن اگر وہاں کچھ نہیں تھا تو وہ تھا ایک انسان کا وجود۔ وہاں پر کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا گیا، لیکن کام وہاں سارے معمول کے مطابق ہوتے تھے۔ جو کوئی بھی اس گاؤں کی طرف جاتا تھا پھر کبھی واپس آتا نہیں دیکھا گیا۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس کا نام انوکھا گاؤں رکھ دیا۔ اب اس گاؤں کی وحشت پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ہی اس سلطنت کے بادشاہ کو اپنی فیکٹری بنانے کے لیے انوکھا گاؤں کی زمین درکار ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر سے آئے ہوئے چند انویسٹرز نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں فیکٹری لگائی گئی تو بہت زیادہ منافع ہوگا، فائدہ بھی بہت ہوگا۔ اب بادشاہ ایک لالچی قسم کا انسان تھا، وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ اس انوکھے گاؤں میں ایک عجیب سی وحشت ہے، کوئی اس طرف جاتا نہیں ہے، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ اسے منافع ہو، فیکٹری بنے۔ اس لیے اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو کہا کہ جا کر اس گاؤں کا جائزہ لیں اور دیکھ کر آئیں کہ وہاں پر ہم فیکٹری کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن وزیر اور مشیروں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہ وہ جگہ تو بہت ہی خوفناک ہے، وہاں پر جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ لیکن بادشاہ نے غصے سے کہا کہ یہ میرا حکم ہے، تم لوگوں کو جانا ہی ہوگا۔ بیچارے وزیر اور مشیر کیا کرتے؟ آخر انہیں بادشاہ کا حکم ماننا ہی تھا، نہ مانتے تو ویسے بھی موت ہی آنی تھی۔ اس لیے وہ لوگ چپ چاپ انوکھا گاؤں کی زمین دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد 2 دن تک تو بادشاہ انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئے۔ جب یہ انتظار 2 سے 4 دن پر چلا گیا تو اب بادشاہ بھی پریشان ہونے لگا۔ پھر اس نے اپنے منشی کو بتایا کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ واقعی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ منشی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشیر اور وزیر بھی اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب تو بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، اسے زمین ہر حال میں چاہیے تھی۔ اب بادشاہ نے ایک ترکیب سوچی اور سلطنت کے چاروں طرف اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی بادشاہ کے مشیروں اور وزیروں کو اس انوکھا گاؤں میں جا کر واپس لے کے آئے گا تو بادشاہ اسے منہ مانگا انعام بھی دے گا اور اس کی کوئی سی ایک خواہش بھی پوری کرے گا۔ یہ بات اڑتے اڑتے ہیرا کے کانوں کو بھی جا پہنچی۔ ہیرا ایک غریب لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ اس کے گھر میں اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی چھوٹی بہن اور ایک بوڑھا دادا رہتا تھا۔ ہیرا کے دادا بہت ہی پہنچے ہوئے درویش تھے۔ ہیرا کا ایک مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، لیکن وہ لوگ بہت غریب تھے۔ ہیرا کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ ایک امیر آدمی بنے، یا کم از کم اتنا کر سکے کہ اپنے خاندان کا بوجھ اٹھا سکے، لیکن ابھی تک اس کے پاس کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ وہ امیر بن سکتا۔ اب اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کی بات ضرور مانے گا، اس انوکھا گاؤں میں جا کر اس کے مشیروں اور وزیروں کو ضرور واپس لے کے آئے گا۔ لیکن جانے سے پہلے اس کے دادا جی نے اسے امام ضامن پڑھ کر دیا اور اس کی بازو پر باندھ دیا۔ ہیرا کو بھی عادت تھی کہ وہ ہر وقت ذکر اذکار میں رہتا تھا۔ پھر ہیرا نے تیاری باندھی اور انوکھا گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب ہیرا گاؤں کے اندر پہنچا تو وہ بھی بہت حیران ہوا، کیونکہ زندگی تو وہاں پر رواں دواں تھی، لیکن انسان کوئی نہیں تھا۔ کیونکہ ہیرا بہت لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، اس لیے اب وہ تھک بھی چکا تھا اور اسے بھوک بھی بہت لگی تھی، لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جب وہ ایک گلی کے اندر سے گزر رہا تھا تو اسے ایک گھر سے کھانے کی بہت ہی مزے کی خوشبو آئی۔ ہیرا اس خوشبو کی طرف کھنچا چلا گیا۔ اس نے سوچا وہ اس گھر میں جا کر کچھ کھا پی لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر گیا اس نے آواز لگائی، لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی اسے کوئی نظر آیا۔ پھر اس کی نظر اس گھر کے باورچی خانے میں گئی جہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہیرا باورچی خانے میں گیا تو ابھی کسی نے گرما گرم کھانا تیار کر کے رکھا تھا۔ ہیرا سے تو رکا نہیں گیا، اس نے فٹافٹ وہ کھانا کھا لیا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، اس لیے اس نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، لیکن جیسے ہی وہ کھانا کھا کر مڑا تو ایسے جیسے اس کے منہ پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا۔
ہیرا کے تو جیسے حواس باختہ ہو گئے کہ یہاں پر کوئی ہے تو نہیں، پھر اسے تھپڑ کس نے مارا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک عورت کی آواز آئی۔ اس عورت نے ہیرا سے کہا کہ یہ کھانا تو میں نے سردار جادوگر کے لیے بنایا تھا، تم نے یہ سارا کھانا خراب کر دیا، اب اسے بہت سزا ملے گی۔ لیکن ہیرا پریشان ہو گیا اور ہیرا نے اس عورت سے کہا کہ آخر آپ لوگ کون ہیں اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے، اور یہ سردار جادوگر کون ہے، اور اس انوکھا گاؤں کی یہ کہانی کیا ہے؟ پھر اس عورت نے بتایا کہ کمال ہے، تمہیں ابھی تک جادوگر سردار نے دیکھا نہیں، کیونکہ جو کوئی بھی اس گاؤں میں آتا ہے اس کے بعد وہ واپس نہیں جاتا اور غائب بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس عورت نے ہیرا کو بتایا کہ پہلے ہمارا گاؤں بھی باقی گاؤں کی طرح بسا بسایا تھا، زندگی بھی رواں دواں تھی، لیکن پھر اچانک ایک دن ایک مکار جادوگر اس گاؤں میں آ گیا۔ اس کی نظر اس گاؤں پر تھی، وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے جادو سے ہم سب کو غائب کر دیا اور اپنے تابع کر لیا۔ اب جو کوئی بھی اس گاؤں میں آتا ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ واپس نہیں جا پاتا، اور اس سے باہر تو کوئی بھی نہیں جا پاتا۔ ہیرا اس عورت کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا۔ پھر اس نے اس عورت سے پوچھا کہ اسے سردار جادوگر کہاں ملے گا۔ اس عورت نے بتایا کہ یہاں سے 2 گلیاں چھوڑ کر جب آگے جاؤ گے تو ایک بڑا سا محل نما گھر ملے گا، وہی اس سردار جادوگر کا گھر ہے۔ ہیرا یہ سن کر اس عورت سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی ہیرا اس جادوگر کے گھر پہنچا تو اس کا سامنا اس جادوگر سے ہو گیا۔ جادوگر نے کوشش کی کہ اپنا جادو ہیرا پر چلا سکے، لیکن جیسے ہی اس نے ہیرا پر وار کیا، ہیرا پر اس کے جادو کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ تھی ہیرا کا پہنا ہوا امام ضامن اور ہیرا کا ہر وقت کا ذکر۔ ہیرا اس وقت بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا، اس لیے جادوگر پریشان ہو گیا۔ جادوگر کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ امام ضامن ہیرا کو اس سے بچا رہا ہے، اس لیے اس نے دوبارہ سے وار کرنا شروع کیا، لیکن اس کا کوئی بھی وار کامیاب نہیں ہوا، بلکہ وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران ہیرا نے اپنا امام ضامن اتار کر اس جادوگر کو پہنانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس امام ضامن نے جادوگر کو چھوا تو جادوگر کا سارا جادو ختم ہو گیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور اس جادوگر کے ڈھیر ہوتے ہی اس کا جادو ختم ہونے لگا۔ اس طرح آہستہ آہستہ پورے گاؤں سے اس کا جادو ختم ہو گیا۔ سب لوگ جو اس کے جادو کے زیر اثر تھے، ان سب سے اس کا جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ سب لوگ ہیرا کو نظر آنے لگے، سب لوگ خوش ہو گئے، ان سب نے ہیرا کا شکر ادا کیا۔ وہیں پر بادشاہ کے مشیر اور وزیر بھی تھے۔ اس طرح ہیرا ان لوگوں کو لے کر وہاں سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ ہیرا نے تو بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ مشیروں اور وزیروں نے بھی بتایا کہ کس طرح ہیرا نے اس پورے گاؤں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ اب بادشاہ نے ہیرا سے پوچھا کہ آخر اس کی خواہش کون سی ہے جو وہ پوری کروانا چاہتا ہے، اور منہ مانگا انعام بھی پوچھا۔ ہیرا نے بادشاہ کے سامنے جو خواہش رکھی وہ صرف یہ تھی کہ اس گاؤں کی زمین کو اپنے قبضے میں نہ لیں، وہاں پر فیکٹری مت بنائیں، اور اس گاؤں کے لوگوں کو اب خوشحال زندگی گزارنے دیں۔ پہلے ہی وہ بہت ظلم سہ چکے ہیں۔ بادشاہ تھا تو لالچی، لیکن اب وہ ہیرا سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اب وہ اس گاؤں پہ قبضہ نہیں کرے گا اور وہاں پر اپنی فیکٹری نہیں بنائے گا۔ اس طرح زندگی معمول پر آ گئی، اور بادشاہ نے ہیرا کی خواہش کے مطابق اسے اپنا وزیر رکھ لیا۔ اب ہیرا کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو گئے اور وہ انوکھا گاؤں بھی دوبارہ سے خوشحال ہو گیا۔ اب سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔